السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العاجلان محی الدین واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جشن غوث الورا و جلسے دستار بندی کا خوبصورت پروگرام جو الجامعۃ الاشرفیہ کے اس وسیع صحن میں الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ کے وسیع صحن میں آپ کے محلہ سکٹھی میں مبارک پور میں منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل نور کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ دوستو،
صرف ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سن لو۔ مبارک پور پورے عالم اسلام میں جانا پہچانا جاتا ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں الحمدللہ اب سب مبارک پور کو جانتے ہیں۔ ابھی میں گزرے ہوئے جمعہ کو یعنی 4 تاریخ کو عرب امارات کے 1 مہینے کے دورے سے واپس آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہاں جب اکٹھا زیادہ لوگ ہوتے تھے تو پوچھتے تھے کہ سبحانی صاحب آپ نے کیا ندوہ میں پڑھا ہے؟ تو میں بتاتا تھا کہ بھئی ندوہ کے علاوہ بھی انڈیا کے کسی مدرسہ کو جانتے ہو؟ تو کہتے تھے ہاں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جگہ تو خدا کی قسم میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل آئے کہ وہاں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے جب اپنی تقریر کے درمیان میں کہا کہ میں مصباحی ہوں، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا پڑھا ہوں، تو بہت خوشی مجھے ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبارک پور کے لوگوں، آپ صرف ضلعی یا ریاستی یا ملکی اعتبار سے جانے پہچانے نہیں جاتے ہو، بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ کی شناخت ہو چکی ہے، اور یہ سب صدقہ ہے، منبع علم و برکت حضور سرکار جلالۃ العلم حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ آپ کا لقب جلالۃ العلم ہے۔ علماء اہل سنت نے آپ کو جلالۃ العلم کہا، تو الحمدللہ آپ کا علمی جلال آج پوری دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، جدھر سے بھی آپ دیکھیے حضور حافظ ملت کا فیضان و کرم جاری و ساری ہے۔ بے شک۔ مبارک پور کے لوگوں بڑے خوش نصیب ہو کہ ایسی عظیم شخصیت کے قرب میں رہ کر کے اور اتنے عظیم ادارے کے قرب میں رہ کر کے، ایسی یونیورسٹی کے قرب میں رہ کر کے، اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے تو تعجب ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ جب سرکار کے شیدائی، سرکار کا ذکر جمیل بیٹھ کر سنتے تھے تو محفل میں اس طرح سے ان کا انداز ہوتا تھا بیٹھنے کا کہ لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں گے، بلکہ یہاں تک مورخوں نے بیان کیا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ ایسے انداز سے رہتے تھے، یا تو ایسے انداز سے رہتے تھے جیسے کھجور کی سوکھی لکڑی۔ اب آپ سنجیدگی کے ماحول پر غور کیجئے اور آپ اپنے طرز عمل کو دیکھیے۔ میں ابھی جب کمرے سے باہر نکلا تو وہ دھینگا مشتی، وہ رفتار و چال لوگوں کی جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں کے لیے زیب نہیں دیتا ہے دوستو۔ اس لیے جب تک ذکر رسول کی محفل ہے، آپ ادب کے ساتھ جہاں بھی جگہ پائیں وہیں بیٹھ جائیں۔ یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ ادب کا دستور ہے۔ اگر آپ کے گھر چند مہمان پہنچ جائیں اور کوئی ادھر بیٹھے، کوئی ادھر بیٹھے، کوئی ادھر بیٹھے، کچھ لوگ افراتفری مچائیں، کچھ لوگ کودیں،
کچھ لوگ چلیں تو کیا میزبان کو اچھا لگے گا؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ تو آج یہ جلسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار کا جلسہ ہے۔ آپ سرکار کے جلسہ میں آئے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آپ کو بیٹھنا ہے، تو اسی انداز سے آپ بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلاموں کی محفل ہے۔ دیکھیے میری عادت یہ ہے نہیں کہ میں آپ سے کہلواؤں چھٹک کے مٹک کے جھٹک کے کود کے لچک کے بولو سبحان اللہ، نہیں۔ آپ بالکل سنجیدہ ماحول اختیار کیے رہیے گا۔ اگر میری باتیں آپ کے ذہن و فکر میں اتریں، آپ کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، نیکیوں سے رغبت پیدا ہو جائے، عشق رسالت سے آپ کی نگاہیں بھیگ جائیں، آپ کا دل خوف الہی سے دہلنے لگے، آنسوؤں کے قطرات جاری ہو جائیں، اور ایسے ماحول میں اپنے رب کا خوف کھاتے ہوئے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اٹھا دیں اور رب کی بارگاہ میں عفو و کرم کی بھیک مانگیں، تو مجھ گنہگار کو بھی یاد کر لیں۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي سبحان اللہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کان تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي سبحان اللہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کانَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاء۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات جب سے یہ عظیم الشان جلسہ شروع ہوا، آپ حضرات تقریریں اور نعتیں سنتے رہے۔ ابھی آپ نے ایک باغ و بہار بیان سنا، ایک بہترین ترنم نواز شاعر کے زبان سے نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کیا، حضرت تبسم عزیزی۔ اسٹیج پر یہ ہمارے علماء ملت اسلامیہ تشریف فرما ہیں۔ رب العزت ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائے۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں علماء پیدا ہوتے ہیں، مبارک پور وہ جگہ ہے جہاں سے خطبہ جنم لیتے ہیں، مبارک پور وہ جگہ ہے جہاں سے مفتیان کرام سنوارے جاتے ہیں۔ مبارک پور کوئی ڈھکی چھپی جگہ نہیں ہے۔ آج میں نے اپنے بیان کو منتخب کیا ہے میلاد رسول سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیسٹوں کے ذریعہ سے سنتے رہے ہوں گے، لیکن آج طبیعت چاہتی ہے مبارک پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں کہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بیان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا سینہ عشق رسالت سے جگمگا اٹھے گا۔ تو آئیے جائزہ لیجئے آج سے 1400 برس پہلے کا۔ آج سے 1400 برس پہلے بھی اس دنیا میں انسان بہت تھے، انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں انسان پائے جا رہے تھے، لیکن یہ انسان شرافت و تقدس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو بہت دور شرافت و تقدس سے محسوس کرتا تھا اور پاتا تھا۔ یہ انسان بے چینی کے عالم میں اپنے جیون کو گزارتا تھا۔ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور سب سے پہلے عربستان کو دیکھتے ہیں، عرب کی سرزمین کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں تاریخ کا یہ ورق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بجائے اس یتیم بچہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کے اس کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا اور اس کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ جب وہ ہوش سنبھالتا، شعور کو پہنچتا اور اسے یہ خیال آتا کہ میرا باپ مالدار تھا، مال و دولت چھوڑ کر کے دنیا سے مجھے گیا تھا، یہ تو لوگوں نے ظلم کر کے مجھے یتیم بنایا، لوگوں نے مجھے غلام بنایا، تو
تو وہ کہتا تھا اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اس غلامی سے بہتر میری بھی موت تھی کہ باپ کے ساتھ مر گیا ہوتا، لیکن ایسی غلامی کی زندگی نہ گزارتا۔ وہ یہ سوچتا رہتا تھا۔ اور عرب کی غلامی بھی اتنی کٹھن غلامی ہوتی تھی کہ دوستو جب تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ غلام اور ہوتے تھے، وہ دن بھر مزدوری محنت کرتے، ان پر ان کا حق ہوتا، مگر عرب کے غلاموں کا حال یہ نہیں تھا۔ عرب کا غلام اگر اپنے مالک کی خدمت سے فارغ ہوتا اور محنت و مشقت کرتا، مزدوری کرتا، جو کچھ اسے ملتا اس پر بھی اس کا حق نہیں تھا، بلکہ وہ مالک کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا کرتا تھا، اور مالک کی مرضی ہوتی تھی اسے کھانے کے لیے دیتا یا جو کچھ چاہتا کرتا۔ اتنی کٹھن غلامی عرب کی تھی۔ جب ہم اور آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ کا وہ ورق بھی ملتا ہے کہ سب سے زیادہ عرب کی سرزمین پر عورتیں ستائی جا رہی تھیں، سب سے زیادہ عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، عورتوں کو عیاشی کا کھلونا سمجھا گیا تھا، عورتوں کی عزت سرے بازار لوٹ لی جاتی تھی۔ بعض قبیلوں اور خاندانوں کے حالات تو اتنے بگڑ چکے تھے کہ اگر ان کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی تو بجائے اس بچی کو ناز و نعمت سے پالنے کے، پرورش کرنے کے، باپ جاتا اور بیوی کی گود سے اس بچی کو چھین لیتا تھا۔ مائیں آہیں کھینچ کر کے مر جایا کرتی تھیں جب وہ یہ تصور کرتی تھیں کہ ابھی ہمارے گود کی چھینی ہوئی بچی باپ اس کا لے جا رہا ہے اور اس کے گلے پر اپنے پاؤں کو رکھ کر کے دبائے گا۔ یہ سوچ کر کے، اس درد کا احساس کر کے ماؤں کی زبانیں نکل آتی تھیں، ان کے آنسو بہتے بہتے خشک ہو جاتے تھے اور وہ عرض کرتی تھی اے پروردگار، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، ظلم یہ زمین پر کب تک ہوتا رہے گا؟ ماؤں کی گودوں سے بچیاں کب تک چھینی جاتی رہیں گی؟ ایسے ماحول میں ماؤں کی بھی موت ہو جایا کرتی تھی۔ باپ لے جاتا تھا اور گڑھا کھود کر کے اس بچی کے گلے پر اپنے پاؤں کو رکھ کر کے دبا کر کے گڑھے میں ڈال دیتا تھا، اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال دیتا، زمین کانپنے لگتی تھی۔ اے اللہ، یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ آسمان پر سورج کی شعائیں مدھم ہو جاتی تھیں، چلتی ہوئی ہوا رک جاتی تھی ظلم ستم کو دیکھ کر کے۔ چنانچہ جب میں 2005 میں حج کرنے کے لیے گیا اور مجھے جو بلڈنگ ملی اس کے سامنے جو میدان تھا جبل کعبہ کے لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب یہی میدان ہے جس میدان میں ایام جاہلیت میں زندہ لڑکیاں گاڑ دی جاتی تھی، لڑکیوں کو بعد باپ ماں کی گود سے چھین کر لاتا تھا اور یہاں درگور کر دیا کرتا تھا۔ دیکھنے کے بعد اس میدان کو خدا کی قسم نگاہوں میں آنسو آ گئے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا ماحول یاد آنے لگا۔ آؤ ذرا دیکھو، عرب کی سرزمین پر ایسے بھیانک جرائم کیے جا رہے تھے کہ ان جرموں کو سوچنے کے بعد سوچنا پڑتا ہے پروردگار عالم، یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہوا تیرے بندوں پر۔ آپ ذرا جرم کا ماحول تو جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ وہی مکہ شریف کی سرزمین ہے جس مکہ میں لڑکیاں مار کر کے گاڑی جا رہی ہیں، وہی مکہ شریف کی سرزمین ہے جس مکہ میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا اس کا نام کعبہ ہے، جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے مکہ میں تعمیر کیا گیا۔ اس کعبہ کی طرف بجائے منہ کر کے عبادت کرنے کے نہ جانے کیسی کیسی فحش غلطیاں لوگ کرتے تھے، ننگے خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے، خانے کعبہ کے اندر پتھروں کی مورتیاں لے جا کر کے گڑھ گڑھ کر کے رکھ دیا تھا، اور جس کو خانے کعبہ کے اندر جگہ نہیں ملی تھی وہ خانے کعبہ سے باہر رکھ دیے تھے، حرم شریف میں رکھا تھا، وہاں جگہ نہیں ملی تھی تو اپنے گھر کے دروازے پر رکھ دیا تھا، وہاں جگہ نہیں ملی تو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ دیا تھا، اور ان اپنے ہاتھ کے گڑھے ہوئے تراشے ہوئے پتھروں کو معاذ اللہ خدا کہتے تھے، معبود مانتے تھے۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے معاذ اللہ رب العالمین خانے کعبہ میں 360 بتوں کو لے جا کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا کر لگا دیا تھا، حضرت ہاجرہ کی مورتی بنا کر لگایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بنا کر کے لگایا تھا۔ اس طرح سے وہ کعبہ کی بے حرمتی کر رہے تھے، اس طرح سے وہ کعبہ کی عزت کو پامال کر رہے تھے۔ جدھر دیکھیے ادھر ظلم و بربریت کا ماحول پایا جا رہا تھا، اور صرف یہ ماحول عربستان ہی میں نہیں تھا مسلمانوں،
بلکہ جس ملک میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، ہندوستان یہ بہت بڑا ملک تھا، اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے حالات کم نہیں بدلے تھے۔ اگر مکہ شریف کی سرزمین پر بچیوں کو زندہ مارا جا رہا تھا اور بچوں کو یتیم، بچوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، تو ہند کی سرزمین پر بچوں کو بلی چڑھایا جا رہا تھا۔ چنانچہ یہی بہرائچ شریف جہاں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے، اس کو سورج کنڈ کہتے ہیں، وہاں پر لے جا کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلی چڑھایا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا، دیوی دیوتاؤں کے استھانوں پر ان کا خون بہایا جاتا تھا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ہم نے اپنے بچے کا خون بہا دیا، ہمارا دیوتا خوش ہو گیا، ہماری دیوی خوش ہو گئی ہے۔ اگر عرب کی سرزمین پر عورتیں اور بچیاں ماری جا رہی تھیں تو بھارت کی سرزمین پر یہ ظلم کم نہیں تھا۔ عرب کی سرزمین پر باپ ماں کی گود سے بچی کو چھین لیتا تھا، اور چھیننے کے بعد زبان اس کی باہر نکل آتی تھی، اپنے پاؤں کو رکھ کر کے گلے پر جب دباتا تھا، تو کیا ہندوستان میں ظلم کم تھا؟ ہندوستان میں اگر کوئی جوان عورت ہوتی اور اس کا شوہر مر جاتا تو پھر دوبارہ اسے سماج میں شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ اس کی چتا پر یا تو جلا کر کے خاکستر کر دیا جاتا تھا، اور یا تو اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تھی تو ایک مکان میں اس کو قید کر دیا جاتا تھا، اور 6 مہینہ تک اس مکان میں اس کو رکھا جاتا تھا۔ اگر وہ زندہ نکلتی، سب سے بڑی بات تو گھٹ گھٹ کر کے مر جاتی، اور اگر وہ اپنی قسمت سے نکل آتی زندہ تو بھی سماج میں آزادی کے ساتھ اسے زندگی گزارنے کا حق نہیں تھا، بلکہ ایک رذیل جانور پر اس کو بیٹھایا جاتا اور اس کے چہرے پر کالک لگائی جاتی، اور یہ تصور دلایا جاتا کہ یہ منحوس عورت تھی، اس کی نحوست کی بنیاد پر اس کا شوہر مر گیا، اس لیے اس کو ذلیل و رسوا کر دینا ہے، اور ذلت و رسوائی کے ساتھ یہ بقیہ اپنی زندگی کو گزارے۔ در در کی ٹھوکر کھاتی تھی، آہیں کھینچتی تھی۔ مکہ کی سرزمین پر اور عرب کی سرزمین پر اگر بتوں کی پرستی سو رہی تھی تو بھارت کی سرزمین پر معاملات کم خراب نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر 32 کروڑ معبودان باطل کو معاذ اللہ رب العالمین خدا تصور کیا جاتا تھا۔ کنکر کو خدا مان رہے تھے، پتھر کو خدا مان رہے تھے، مچھر مکھی کو خدا مان رہے تھے، ہاتھی گھوڑے بندر کو خدا مان رہے تھے، سانپ گوجر بچھو کو خدا مان رہے تھے۔ جب یہ سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے اور دیکھتے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کی شعاعیں بکھر رہی ہیں، تو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا، تو میرا خدا ہے۔ اور جب رات کا سناٹا آتا، چاند کی چاندنی دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب آگ کے شعلوں کو اٹھتا ہوا دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب آپ شاروں کی صداؤں کو سنتا تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب لہلہاتے ہوئے پیڑ پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب سمندر کے تھپیڑوں پر نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب پہاڑ کے ٹیلوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ یہ غرضے کی ہندوستان میں اس نے کیڑے مکوڑے تک کسی کو نہیں چھوڑا تھا جس کو معبود نہ مان لیا ہو، جس کو خدا نہ مان لیا ہو۔ حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے۔ آؤ ذرا دیکھو، حالات کا جائزہ لو۔ اگر عرب کی سرزمین پر برسرے بازار عورتیں بے عزت کر دی جاتی تھی تو بھارت کی سرزمین پر سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھیں۔ چنانچہ راجہ طاہر نے اپنی سگی بہن مائے رانی سے شادی کی تھی۔ مذہب اسلام نے اگر بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے انصاف اور کفالت کی ذمہ داری دیتے ہوئے، تو بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں، بڑی فتیاں سنائی جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنی تاریخ کا ورق الٹ کر کے دیکھ لیں کہ یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے کہ ناگور کے جنگل میں ایک عورت کے ساتھ 5 لوگ شادی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تمہیں اس تاریخ پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، تب مذہب اسلام کے کسی قانون کو دیکھ کر کے ریسرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مذہب اسلام کا ہر قانون بہترین ہے، مذہب اسلام کا قانون فطرت کے مطابق ہے، مذہب اسلام کا قانون صداقت پر مبنی ہے، مذہب اسلام کا قانون بے حیائی کو مٹاتا ہے، مذہب اسلام کا قانون روح کو تازگی دیتا ہے، مذہب اسلام کا قانون انسانی ذہن کو بلندی عطا کرتا ہے، مذہب اسلام کا قانون انسانیت کے ماحول میں انسان کو لا کر کے جیون بتانے کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام ایک نظام حیات کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب الہند۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں
تاریخ کے جائزے پر غور کریں اور دیکھیں، تاریخ کو ٹٹول کر کے دیکھیں. آئیے آپ غور فرمائیے، حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا تھا اور اپنے بندہ ہونے کا اعلان اپنی ماں کی گود سے کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود لوگوں نے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا معاذ اللہ. تین خداؤں کے قائل ہو گئے. آپ نے تو ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے عبادت کا حکم دیا تھا، مگر تین خداؤں کے پرچارک نکل گئے. تعلیم عیسوی کو انٹرفیئر کر دیا، بدل دیا، تغیر و تبدل لا کر کے ماحول کو خراب کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیے ہوئے تعلیم کا عرصہ قریب 500 برس کا گزرا تھا. ساری دنیا میں گمراہی کے بادل برس رہے تھے. شرافت و تقدس کے ماحول میں رہنے والے انسان سوچتے تھے ہم کدھر جائیں. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون کے بطن اقدس سے سویرے ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبہ کے دن طلوع اجلال مکہ میں فرمایا. جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے، اس سویرے سو کر کے جب رئیسان مکہ اٹھتے ہیں تو حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مکہ میں انقلاب کیسے برپا ہوا ہے، یہ مکہ کے حالات کیسے بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہ بھینی خوشبو کیسی آ رہی ہے، یہ مکہ کی پہاڑیاں کیسے مہک رہی ہیں، یہ حالات کیسے بدلے دکھائی دے رہے ہیں. ہر کوئی آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابھی سویرے سو کر کے میں اٹھا اور میں نے جا کر کے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو دیکھا ہمارے باغ میں جو سوکھے ہوئے درخت تھے وہ ہرے دکھائی دے رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ بن موسم کے ہمارے باغ میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. کسی نے کہا سویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا اور جا کر کے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ جو جانور ہمارے دودھ دینے والے تھے اور ان کے تھن خشک ہو گئے تھے ان کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. کسی نے کہا میرے گھر پر میرا باپ بیمار تھا لیکن سویرے میرا باپ بغیر دوا کے اچھا ہو گیا ہے. ایک مالدار بول پڑتا ہے کہ سویرے بھکاریوں کی لائن ہمارے دروازے پر لگی رہتی تھی لیکن آج کوئی بھکاری ہمارے دروازے پر نہیں آیا ہے. یہ انقلاب کیسے برپا ہوا، یہ حالات کیسے بدلے دکھائی دے رہے ہیں. تب تک حرم شریف کے اندر سے مکہ کا ایک رئیس اور باہر آ گیا. اس نے کہا اے رئیسان مکہ، کہاں تجارت کرنے کے لیے چلنے کے لیے میٹنگ بن رہی ہے. لوگوں نے کہا تجارت کرنے کا پلان نہیں بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ مکہ کے لوگ جب تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو حرم شریف کے سامنے سے اکٹھا ہوتے تھے اور طے کرتے تھے کہ شام تجارت کے لیے چلنا ہے کہ یمن میں تجارت کے لیے چلنا ہے، اس لیے کہ مکہ سے یہی دونوں ملک قریب تھے اور انہی دونوں ملکوں میں زیادہ تر تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اس نے سمجھا یہ تجارت کرنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں کہ چلنے کا پلان کب بن رہا ہے. پوچھ لیا. لوگوں نے کہا اے سردار مکہ، تمہیں خبر نہیں ہے، تم انقلاب کا احساس نہیں کر رہے ہو کیا؟ تمہیں بھینی خوشبو نہیں آ رہی ہے کیا؟ تمہیں حرم شریف سے خوشبو نہیں آ رہی ہے کیا؟ مکہ کی پہاڑیاں تیرے لیے نہیں مہک رہی ہیں؟ یہ دیکھ، یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے وہاں جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے مگر دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے باغ میں سوکھے ہوئے درخت تھے مگر سارے درخت ہرے دکھائی دے رہے ہیں اور بن موسم کے درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. اس انقلاب کا احساس کیا تو نہیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا اے مکہ کے سرداروں، جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرنے لگو گے. کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا ابھی میں حرم میں داخل ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا تھا. جب میں طواف کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے جتنے خدا ہیں سب منہ کے بل گرے پڑے ہوئے ہیں اور جب میں طواف کر کے واپس آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپ گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے. یقین مانو رئیسان مکہ، آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ میں کسی قبیلہ میں اتنا حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے جنا نہیں ہے. سردار قریش عبد المطلب جو اس بچے کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھتے رہے. میں مڑ کر کے دیکھتا رہا لیکن میں فیصلہ نہ کر سکا کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ خود عبد المطلب کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. اے لوگوں، ہم نے یہ دیکھا. اسی کی ترجمانی 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت یوں فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھ
لاکھوں سلام لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ. دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے آقا کی میلاد سن لو، میلاد شریف. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر ذرا غور فرماؤ. جب اس نے یہ کہا تو سارے سرداران مکہ نے کہا کہ چلو زیارت کر لی جائے، چلو دیکھ تو لیا جائے، ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی بنیاد پر برپا ہوا ہے. اب سارے سرداران مکہ حرم میں داخل ہو گئے. ادھر سردار قریش حضرت عبد المطلب سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے خانے کعبہ کا طواف کراتے ہیں اور دعا مانگ کر کے باہر واپس آ رہے ہیں. تب تک سرداران مکہ کی ملاقات ہو گئی. ان مکہ کے سرداروں نے کہا، اے سردار قریش، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے. تب تک دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا. باہوں کا پھیلنا تھا کہ سرکار کا وجہ کریم مکہ کے سرداروں کے سامنے آ گیا. جیسے مکہ کے سرداروں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کریم کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں سنو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ سبحان اللہ. اے سردار مکہ، ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. واقعی آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سرداران مکہ نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، اے سردار قریش، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو انقلاب کا احساس ہم کر رہے ہیں اسی بچے کی بنیاد پر ہے. سارے سرداران مکہ آپس میں تبصرہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سرکار کے دادا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنی گود میں آئے اور آپ کی ماں کی گود میں پہنچا دیا گیا. اب آپ کی ماں کا بیان سنو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آیا تو جیسے اور عورتوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے کسی تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا. حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو میں نے غیب سے آواز سنی، کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا کہ آمنہ تمہاری گود میں جو جا رہے ہیں ان کا آسمان پر نام احمد ہے اور زمین پر ان کا نام محمد ہے. حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا. میرے لیے مشرق و مغرب روشن کر دیا گیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت بسعادت ہوئی اور وہ زمین پر تشریف لائے تب تک ان کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی اور ان کی پیشانی سجدہ میں چلی گئی. میں نے ان کی زبان سے 3 الفاظ سنے. پہلی بار انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا، اور تیسری بار کہا رب حب لی امتی. اس کے بعد پھر محمد بولے نہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا بیان سنو. میرے آقا نے ایک انگلی کا اشارہ کیوں فرمایا؟ اے لوگو، خدا ایک ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور اب پیشانی صرف خدا کے لیے جھکے گی، بقیہ کسی کے لیے نہیں. اور نبی کونین سجدے میں پیشانی رکھتے ہوئے پہلے رب کی بڑائی بیان فرماتے ہیں اور تمام ساری تعریفیں رب کے لیے بیان فرماتے ہیں. اور اس کے لیے بعد جب آقا کریم نے اپنے رب کی بارگاہ میں سوال عرض کیا ہے تو ہم پاپیوں کی بخشش کو مانگا ہے، ہم پاپیوں کی مغفرت کے سوالی ہوئے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمانی فرماتے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا چاہتے ہو، تمہارے نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، سبحان اللہ، اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. درود شریف. بات سمجھ میں اتر رہی ہے؟ میلاد شریف پر کتاب پڑھ لو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر غور کر لو. کبھی بد مذہب نہیں بن سکتے.
کہاں ہیں وہ لوگ جو سیرت رسول کا گوشہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سیرت رسول بیان کر رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں ذرا دیکھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی سیرت کو دیکھ لے، میلاد شریف کے سیرت کو دیکھ لے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، عورتیں جو جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے۔ عورتیں بیان کرتی ہیں کہ جب محمد کی ولادت ہوئی، وہ پیدا ہوئی، تو ہم عورتوں نے دیکھا کہ آمنہ خاتون کے مکان کے صحن پر جھکے چلے آ رہے ہیں یہ چاند اور ستارے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چاند اور ستارے ہم پر گر پڑیں گے۔ یہ چاند اور ستارے کیوں جھکے چلے آ رہے ہیں؟ ان کے جھکنے کا معاملہ کیا ہے؟ تو بڑی اچھی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یوں بیان فرما دیا، یہ چاند اور ستارے اس لیے جھکے چلے آ رہے ہیں کہ آقا کی ولادت ہوئی ہے، آج نور کا صدقہ بانٹا جا رہا ہے، نور کی خیرات لٹائی جا رہی ہے، نور کی بھیک لینے کے لیے سب کے سب چلے آ رہے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ لٹایا جا رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھی گھر کا یہ دستور ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، حق حقوق لینے والے دروازہ گھیر لیا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو لوگ لے کر کے اپنا اپنا حصہ اس طور پر جا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی اچھی ترجمانی فرمائی کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر کے جانے والوں کو دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ جس بھکاری کو بھی دیکھو وہ نور کا صدقہ لے کر کے جا رہا ہے، یہ تو نور کی بارگاہ ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، نبی کی ماں بیان فرماتی ہے کہ تب تک بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اس ٹکڑے میں محمد غائب ہو گئے، لیکن آواز آ رہی تھی کہ ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا اور محمد میری گود میں آ گئے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کے پاس عورتیں جمع ہیں، عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ آمنہ تمہیں ہم مبارکباد پیش کر رہی ہیں، تمہارا بچہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، مختون پیدا ہوا ہے، اس کے ختنہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اے آمنہ یہ تمہارا بچہ تو ناف بریدہ پیدا ہوا، ناف کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی، لاؤ دنیا کا کوئی بچہ پیش کرو جو ناف بریدہ پیدا ہوا ہو۔ ناف کاٹنے کی ضرورت ہر بچے کی پیدائش کے بعد پیش آتی ہے، آخر یہ ناف ماں کے ناف سے جوڑی کیوں جاتی ہے؟ تو آپ ذرا غور کریں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں متشکل ہوتا ہے اور روح ڈال دی جاتی ہے، اسے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، تو ماں کے ناف سے بچے کی ناف کو جوڑ دی جاتی ہے تاکہ ماں کے ذریعہ سے بچہ ماں کے شکم میں روزی پاتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں ہیں، جب بھی ماں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اپنے رب کے محتاج ہیں، ان کا رب انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں تم اپنے نبی کی ولادت بسعادت کو دیکھنا چاہتے ہو، ان کی ولادت بسعادت کا معاملہ تو یہ ہے کہ لمیات نظیرو کفی نظرن، اور مثل تو نشد پیدا جانا۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے، عورتیں زیارت کر کے جا رہی ہیں، مکہ کے تمام مرد آ کر کے زیارت کر کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ سردار قریش ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اگر آپ کے بیٹے عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ آج تک مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ نہیں پیدا ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کا دودھ 3 دن پیے اور 3 دن کے بعد
بعد सोएबा लौंडी का दूध आपने पीना शुरू कर दिया। उस वक्त का दस्तूर ये था कि औरतें बाहर से आती थीं और बच्चों को मालदारों के घरों से ले लेती थीं, उजरत पर दूध पिलाने के लिए ले जाया करती थीं। चुनांचे मक्का शरीफ से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक आबादी है, उस आबादी की 10 औरतें तैयार हुई। उन 10 औरतों में से एक औरत का नाम हलीमा सादिया है। जब औरतें तैयार होने लगी तो कहा, हलीमा तुम भी मक्का चली चलो, हम सब ने तैयारी कर ली है मक्का चलने के लिए। मक्का में सुना गया है कि मालदार घरों पर बच्चों की पैदाइश हुई है। ए हलीमा तुम भी साथ में चली चलो, तुम भी किसी मालदार का ताजिर का बच्चा ले आओ ताकि तुम्हारे भी गुर्बत के दिन खत्म हो जाएं। हलीमा ने कहा, बहनों में न जा पाऊंगी, इसलिए कि मेरी बकरियां जो दूध देने वाली थी उनके थन खुश्क हो गए हैं और 3 रोज का अरसा गुजर गया। मैं सिर्फ पानी पर गुजर बसर कर रही हूं, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी सवारी भी कमजोर हो चुकी है। औरतों ने कहा, हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। चुनांचे हर साइड से औरतों ने समझा करके हजरत हलीमा को भी तैयार कर लिया। अब हजरत हलीमा भी चली। वाकई हलीमा की सवारी बड़ी कमजोर थी, रास्ते में कई जगहों पर बैठ जाती है, औरतें साथ देती हैं, लेकिन जब हलीमा की सवारी ज्यादा देर तक बैठी रहती है तो औरतें मजबूर होकर के चल पड़ती हैं और कह देती हैं, ए हलीमा तेरी सवारी ज्यादा देर तक बैठी रहती है, तू बाद में आ जाना। औरतें तो चली गई। तारीख बता रही है कि मक्का जाते हुए हजरत हलीमा की सवारी 7 जगहों पर कमजोरी की बुनियाद पर बैठ गई थी। अब हजरत हलीमा जब पहुंची मक्का में तो सारी औरतों ने तो पहुंच करके मालदार घरों पर बच्चों को ले लिया, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। हलीमा और उनके शौहर कई घरों का फेरा लगाते हैं, पता चला कि हर घर से बच्चा लिया जा चुका है, किसी घर पर कोई बच्चा नहीं है। तब तक साथ में आने वाली एक औरत ने देखते हुए कहा, ए हलीमा क्या तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा ने कहा, भी मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा, ए हलीमा वो देखो हरम के सामने जो चौकोर मकान दिखाई दे रहा है, उस मकान में एक यतीम बच्चा है। हलीमा वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, उनका नाम मोहम्मद है। हलीमा जितने घरों पर हम औरतें बच्चों को लेने के लिए गई हैं, हर घर पर उस बच्चे की तारीफ सुनी गई है। हलीमा खाली हाथ बेहतर चलने से तो यही है कि तुम जाओ उसी बच्चा को ले लो। चुनांचे हजरत हलीमा और उनके शौहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमना खातून तक पहुंचा दिया। हजरत आमना खातून के पास पहुंच करके हजरत हलीमा पहले अपना तारुफ पेश करती हैं और कहती हैं, ए बहन जैसे और सारी औरतें बच्चों को लेने के लिए आई हैं, ऐसे मैं भी बच्चा लेने के लिए आई हूं। बहन मैं चाहती हूं कि आपका बच्चा ले लूं। मेरा नाम हलीमा सादिया है, कबीले साद से मैं ताल्लुक रखती हूं, इसलिए मुझको लोग हलीमा सादिया कहते हैं। हमारे साथ में आने वाली औरतों को बच्चे मिल चुके हैं, मगर मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। मैं आपके बच्चे के लिए हाजिर हूं। तब तक हजरत आमना खातून की आंखों से आंसू टपकने लगे। हलीमा ने पूछ लिया, बहन रोती क्यों हो? हजरत आमना ने फरमाया, हलीमा तुम जिस मकसद के लिए आई हो वो तुम्हारा मकसद हल ना हो पाएगा, तुम्हें मुहना मांगा इनाम इकराम ना मिल पाएगा। हलीमा इनकी पैदाइश से पहले इनके बाप का इंतकाल हो चुका है, इसलिए तुम्हें भरपूर इनाम नहीं मिल पाएगा। हलीमा ने कहा, बहन अब हमें इनाम इकराम की लालच नहीं रह गई है, शहजादे गिरामी वकार हैं कहां? मैं देखना चाहती हूं। बहन मैंने बड़ी तारीफें सुनी हैं, मेरे आका सो रहे थे और सरकार के जिस्म नास पर एक चादर डाल दी गई थी। जैसे हजरत आमना ने चादर को हटाया, आपका चेहरे करीम खुल गया, लब पर मुस्कुराहट खेलने लगी। हजरत हलीमा आगे बढ़ करके नबी कौनैन की पेशानी को चूम लेती हैं और अपनी गोद में उठा करके लबहाए मुबारक का बोसा लेती हैं। मेरे आका के लबहाए मुबारक पर मुस्कुराहट आ गई है। खुदा की कसम नबी मुस्कुरा दे तो कायनात का निजाम बदल जाए, नबी कौनैन के लब पर मुस्कुराहट आ जाए तो सूरज की शुआएं भीख मांगती हुई दिखाई दे रही हैं, नबी कौनैन के लब पर मुस्कुराहट आ जाए तो चांद की चमकती हुई चांदनी मध्यम पड़ जाती है, नबी कौनैन के लबहाए नास पर मुस्कुराहट खेल रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तो तर्जमानी फरमाते हैं, एक कलमा पढ़ने वालों तुम अपने नबी के लबहाए नास को देखना चाहते हो, तुम्हारे नबी के लबहाए पाक का आलम तो यह है कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत
کت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ جاتی ہیں اور پیشانی کو چومتی ہیں, رخسار نبوت کا بوسہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں اے بہن یقین مانو آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا. حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں تو حلیمہ سنو, میرا بچہ کوئی عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حلیمہ سنو, جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے اور ان کے دادا جان خانے کعبہ کے قریب لے کر کے گئے ہیں تو محراب کعبہ جھک گئی ہے. حلیمہ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا ہے تو میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گیا تھا. ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا. حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حلیمہ سنتی جا رہی ہیں اور حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ گود میں لے کر کے سرکار کو اپنا پستان پینے کے لیے پیش کرتی ہیں تو نبی کونین نے حلیمہ کے ایک پستان کو پیا اور جب حلیمہ نے دوسرا پستان پیش کیا تو سرکار نے پینا بند کر دیا. پھر حلیمہ نے پیش کیا, پھر سرکار نے ایک پستان کا دودھ پیا, دوسرے کا چھوڑ دیا. اب حلیمہ کو یقین ہوا. حلیمہ اس وقت ایک اور بچہ کو دودھ پلا رہی تھی. اگر میرے سرکار دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا بچہ محروم رہ جاتا. اپنے نبی کا یہ فطری انصاف ملاحظہ کرو.